السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں انشاءاللہ آپ کو بتاؤں گی کہ آپ نے عرفہ سے نکل کے پھر کیا کرنا ہے، یعنی یہ 9 تاریخ کی رات ہے، 9 اور 10 کی درمیانی رات ہے، اس میں کیا کرنا ہے اور اس کے بعد 10 تاریخ کو کیا کرنا ہے۔ اس سے پہلے ہم ڈسکس کر چکے ہیں کہ 8 تاریخ کو آپ نکلے تھے اور مینا پہنچے تھے، اور 9 تاریخ کو 9 ذی الحج کو آپ عرفہ میں آئے، اور عرفہ میں آپ کا مین کام جو کرنے کا ہے وہ دعائیں مانگنا، اور اسی طرح لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اس ذکر کو کثرت سے کرنا۔ عرفہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ ظہر اور عصر ملا کے پڑھتے ہیں اور قصر کر کے پڑھتے ہیں، اور یہ بھی ضروری ہے کہ ظہر سے پہلے اگر آپ نے کوئی آرام کرنا ہے تو وہ کر لیں، مگر ظہر کے بعد، یعنی ظہر اور عصر کی جب آپ نے نمازیں پڑھ لی ہیں تو اس کے بعد اب آرام کا وقت نہیں ہے۔ اب سورج غروب ہونے تک آپ نے سونا نہیں ہے، آپ نے ادھر ادھر بے فائدہ گھومنا نہیں ہے، آپ نے فضول باتیں نہیں کرنی، بلکہ دعا ہی کرتے رہنا ہے۔ جتنی آپ دعائیں کر سکتے ہیں آپ نے دعائیں کرنی ہیں، اور دعائیں ایک وقت آتا ہے پھر سمجھ بھی نہیں آتی کہ آپ کیا اور دعا کریں، تو پھر یہی جو میں نے آپ کو ذکر بتایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، یہ بہترین ذکر ہے اس دن کا، اس کو لکھ لیجئے، یاد کر لیجئے، یہ اس دن جو اصل حج کا دن ہے اس کا بیسٹ ذکر ہے۔ تو اس دن دعائیں قبول ہوتی ہیں، تو آپ دعائیں جتنی مانگ سکتے ہیں اپنی ڈائری کھول لیں اور وہاں پہ بیٹھ کے دعائیں مانگتے ہی چلے جائیں۔ جب سورج غروب ہو جائے گا پھر کیا کرنا ہے، پھر سورج غروب ہو جائے تو تب آپ نے مغرب کی نماز ادا کیے بغیر وہاں سے نکلنا ہے۔ اب اذانیں ہو رہی ہوتی ہیں، عجیب بھی لگ رہا ہوتا ہے کہ ابھی نماز کا ٹائم، لیکن نہیں، اس وقت پھر وہ بسوں میں بٹھانا شروع کر دیتے ہیں، اور آپ نے مغرب سے پہلے نہیں نکلنا وہاں سے عرفہ سے۔ تو جب مغرب کی اذانیں ہو تو اس وقت آپ میدان عرفہ سے نکل جاتے ہیں۔ اب یہاں سے وہ آپ کو لے کر چلتے مزدلفہ، ایک یعنی پلین میدان سا ہے، تو وہاں پہ آپ نے رات گزارنی ہوتی ہے۔ اس کے لیے اگر آپ کے پاس سلیپنگ بیگ ہے تو وہ رکھ لیں۔ اب آپ کے جو ایجنٹ ہیں وہ کیا دیتے ہیں مجھے نہیں پتہ، جہاں سے آپ جا رہے ہیں آپ ان سے پوچھ لیں، نہیں تو آپ ایک سلیپنگ بیگ خرید لیجئے اور اپنے ساتھ رکھ لیں۔ ہم لوگ لے کر گئے تھے جس وقت ہم گئے تھے، تو کافی ہمیں اس کا فائدہ ہوا تھا۔ اب یہ جو یہاں پہ آپ پہنچیں گے تو آپ نے کھلے میدان میں ہی سونا ہوتا ہے، جو کہ بہت سارے لوگوں کو شاید کبھی عادت بھی نہیں ہوتی، لیکن پہلے تو آپ وہاں جب پہنچیں گے تو اب آپ نے مغرب اور عشاء کی نمازیں قصر کر کے اور جمع کر کے ایک ساتھ ادا کرنی ہیں۔ جب یہ دونوں نمازیں یعنی 3 فرض مغرب کے اور 2 فرض عشاء کے پڑھ لیے، ان کے درمیان کوئی سنت نہیں، کوئی نفل نہیں اور کوئی وتر بھی نہیں ہے، تو دونوں نمازیں آپ نے ایک اذان اور 2 اقامت کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ خیر وہ تو وہ کر لیں گے تو آپ کو اس کی فکر کی ضرورت نہیں، آپ بس یہ سمجھ لیں کہ مغرب کے 3 فرض اور آپ نے عشاء کے 2 فرض ادا کر لیے۔ اس کے بعد آپ نے یہاں پہ سو جانا ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات میں اور پھر کوئی عبادت نہیں کی تھی۔ نماز فجر کا جب وقت ہوگا اس وقت آپ تھوڑا اس وقت سے بھی تھوڑا پہلے آپ نماز فجر ادا کرتے ہیں، یہی سنت ہے۔ ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وقت پر نمازیں ادا کی، مگر سوائے 2 نمازوں کے، مزدلفہ میں مغرب اور عشاء کی نماز جمع کر کے ادا کی، اور اس دن نماز فجر آپ نے وقت سے بھی تھوڑا پہلے ادا کی۔ یہ نہیں کہ آپ رات کو ہی ادا کریں، لیکن تھوڑا پہلے۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ پھر اس کے بعد آپ نے کچھ دیر یہاں پہ دعائیں کرنی ہیں، اور ویسے تو آپ کے اپنے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا، زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ وہ فوراً بسیں تیار ہوتی ہیں اور وہ ان میں بٹھاتے ہیں اور لے کے چل پڑتے ہیں، تو آپ کو اتنا ہر چیز اپنے مطابق کرنے کا موقع نہیں ملتا، لیکن اگر آپ کو موقع مل جائے
تو جہاں پر ہے آپ ہیں جہاں پہ آپ سوئے ہیں وہیں پہ آپ دعائیں مانگ سکتے ہیں. ہاں اگر کسی کو مشعر الحرام ایک وہاں پہ پہاڑی کے دامن میں، اگر آپ کو ایک پہاڑی ہے وہاں پہ آپ کو جگہ مل جائے اس کے دامن میں، تو آپ وہاں جا کے دعائیں مانگیں تو وہ افضل ہے، اس کا ذکر قرآن میں ہے. لیکن ظاہر ہے یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں ہوتا، تو اس لیے آپ جدھر بھی ہیں مزدلفہ میں آپ بس دعائیں مانگ لیں، اتنا ہی کافی ہے. اللہ تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کریں. اب آپ کی روانگی ہے، اب آپ نے فجر پڑھ لی، اب آپ نے مینا کی طرف جانا ہے، تو آپ کو بسوں میں بٹھا کے اور مینا کی طرف لے چلیں گے. اب آپ نے تلبیہ کہتے ہوئے جانا ہے. یاد رکھیں آپ مینا سے عرفہ آئے تب بھی تلبیہ کہا، تھرو آؤٹ آپ تلبیہ کہہ رہے ہیں، ٹھیک ہے. تو اب آپ نے تلبیہ کہتے جانا ہے، یہی سنت ہے. جو کوئی کمزور لوگ ہیں، بوڑھے لوگ ہیں اور ایسی عورتیں ہیں جو کہ نہیں مزدلفہ میں رات گزار سکتی، ان کو آدھی رات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ وہ مینا کی طرف روانہ ہو جائیں. لیکن دیکھیں ہم سب رخصتوں کی تلاش میں نہ رہیں. جو لوگ صحیح صحت مند ہیں الحمدللہ تو وہ مینا میں ہی مزدلفہ میں ہی رات گزاریں. یہ ایسے لوگ ہیں جو بیچارے نہیں گزار سکتے، تو چلو بوڑھے بہت ہیں تو چلو ان کو آپ آگے بھیج دیں، بیمار ہیں یا کچھ ایسے کمزور ہیں ان کو آپ مینا پھر بھیج دیں، لیکن باقی لوگ یہیں پہ رات گزاریں. اور اب آپ مینا کی طرف جا رہے ہیں. اب جانے سے پہلے آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کنکریاں کچھ چن لیں یہاں سے، اور لیکن یہاں سے صرف ایک طرح کی کنکریاں چننی ہیں جو جمرہ عقبہ کو مارنی ہیں. اس کے لیے 7 کنکریاں چننا مستحب ہے، کوئی واجب نہیں کہ ضروری آپ نے چننی ہے. اگر رہ بھی گئیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اگر چن لیں گے تو مستحب ہے. مگر یہ نہیں کہ بیگ بھر رہے ہیں کہ ساروں کو مارنی ہے سارے جمرات پہ، تو اس لیے آپ اتنی چنیں نہیں، صرف 7 چننی ہیں، ٹھیک ہے. 7 جمرہ عقبہ پہ مارنے کے لیے، جو اسی دن یہ جو جمرات آپ نے کرنا ہے نا جا کے مینا میں، تو پھر آپ اس کی صرف چنتے ہیں. تو اب یہ کون سی تاریخ ہو گئی؟ یہ ہے 10 ذی الحج، یہ یوم النحر ہے. 9 تو آپ نے گزار لی تھی نا عرفہ میں. اب 10ویں دن آپ نے کیا کرنا ہے، یہ اہم ہے کیونکہ یہ کافی سارے ہی کام ہوتے ہیں جو کرنے کے ہوتے ہیں اس دن. سب سے پہلے تو یہ بات ہے کہ آپ جب واپس پہنچتے ہیں تو آپ نے پہلا کام جو کرنا ہے وہ جمرہ عقبہ کی رمی کرنی ہے، یعنی آپ نے کنکریاں مارنی ہیں. اس کے بعد قربانی. اب قربانی کی بات جہاں تک آتی ہے تو آپ لوگوں کو وہاں پہ تو کوئی بکرا نہیں دیتا، وہ تو قربانی وہاں پہ کر لیتے ہیں. آپ کو بس آپ نے پیسے جمع کرا دیے ہیں، وہ کس وقت کر رہے ہیں آپ کی طرف سے قربانی یہ آپ کو نہیں پتہ چلتا، تو لہٰذا وہ تو آپ کے ہاتھ سے کرنے والا کام رہ ہی نہیں گیا آج کل. اب اس کے بعد پھر آپ نے حجامت کرانی ہے مردوں نے، یا انہوں نے بال منڈوانے ہیں. جنہوں نے پہلے سے حج قران کی نیت کی بھی ہے، سنیں غور سے، جنہوں نے حج قران کی نیت کی بھی ہے وہ جب عمرہ کرتے ہیں تو وہ اس کے بعد سر نہ منڈوائیں، وہ سعی کر کے اسی احرام کے اندر پھر وہ مینا کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں. وہ پھر اپنا سر نہیں منڈواتے، ٹھیک ہے. یہ حج تمتع والے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے اپنا سر منڈوایا تھا وہاں پہ بھی، اب یہاں پہ بھی آ کے سر منڈوا رہے ہیں، یا جو بھی حجامت کرانی ہے وہ کرا رہے ہیں. عورتیں بھی بال کاٹ لیں گی تھوڑے سے، اور اس کے بعد آپ طواف افادہ کے لیے جائیں گے. تو یہ 3-4 کام ہیں، جن میں سے ایک کام میں نے آپ کو بتا دیا کہ اب وہ آپ کے کرنے کا رہ ہی نہیں گیا قربانی کا. آپ نے سب سے پہلے تو جا کے آپ نے رمی کرنی ہے، ٹھیک ہے. یہ جمرات پہ تو جمرہ عقبہ پہ وہ آپ کو پتہ چل جائے گا کس والے پہ کرنی ہے، کیونکہ سب اسی پہ کر رہے ہوتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا کہ اس میں کوئی کنفیوژن ہو. آپ جا سکتے ہیں، آپ جا کے وہ رمی کریں. وہ جو 7 کنکریاں آپ لائی ہوئی ہیں، چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہونی چاہیے چنے کے دانے سے ذرا سی بڑی، بہت بڑے بڑے پتھر نہیں لینے کی ضرورت. تو وہ آپ نے وہاں سے چن لی، لیکن ایسا نہیں کہ اس میں کوئی بہت ثواب کا کام ہو گیا، اگر نہیں چنی تو پتہ نہیں کیا ہو گیا، اس طرح کی کوئی بات نہیں، بس مستحب ایک عمل ہے. اچھا، پھر آپ نے وہ رمی کی، اور رمی کرنے کے اندر بھی آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر کوئی بیمار ہے، کوئی بوڑھا ہے، کوئی ایسا ہے نہیں جا سکتا وہ رش کے اندر، ایسی کوئی بات ہے، کوئی مطلب ایسا کوئی جینون ریزن ہے، تو پھر وہ کسی کو کہہ سکتا ہے کہ وہ اس کی طرف سے کر دیں،
ٹھیک ہے. لیکن ایسے نہیں کہ اس کو بس ایک نارم ہی بنا لینا چاہیے اور بھائی میں جا ہی نہیں سکتی اور گرمی بہت ہے اس لیے میں بیٹھی رہوں، اور بہت فاصلہ ہے اس لیے کیونکہ کافی لوگوں کو دور دور ٹینٹ ملتے ہیں اور پھر وہ وہاں سے چل کے جانا پڑتا ہے، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی اور ہی مار دے. تو اس لیے نہیں، دیکھیں آپ کوشش کریں کہ سارے ارکان حج کے اور سارے یہ اعمال اپنے ہاتھ سے کریں، تھوڑا ہی بار بار آپ نے کرنے ہیں. تو اس لیے آپ خود جائیں اگر آپ کی ہمت ہے تو. اور یہ کب مارنی ہے؟ سورج طلوع ہونے کے بعد سے زوال تک آپ مار سکتے ہیں. ٹھیک ہے، سورج طلوع ہو گیا یعنی اشراق کا جو وقت ہوتا ہے، جب تک آپ پہنچتے ہیں مینا تو اتنا وقت تو ہو ہی جاتا ہے، سورج طلوع ہو ہی جاتا ہے. اس وقت سے زوال تک کے اندر آپ نے مار لینی ہے. اگر آپ کو دیر ہو جاتی ہے، اگر آپ کو ایسا کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے، کوئی اس کے اندر پریشانی کی ضرورت نہیں ہے. اگر دیر بھی ہو جاتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ اس وقت مارنی زیادہ بہتر ہے. تو اب آپ نے وہ جب کنکری ماری ہے تو آپ نے ساری ایک ساتھ نہیں مارنی، بلکہ آپ نے ایک ایک کر کے مارنی ہے، اور اس کے اندر آپ نے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کہہ کے مارنی ہے. ٹھیک ہے. اچھا، یہ آپ نے صرف ایک جمرہ کو مار رہی ہے یہ 10 تاریخ کو. لیکن جیسے میں نے آپ کو کہا کہ کچھ آپ کو ڈیلے اگر ہو جاتا ہے، کوئی عذر ہو جاتا ہے، تو 11 ذی الحج کو بھی طلوع فجر تک آپ کنکریاں مار سکتے ہیں، اس کی رخصت ہے موجود. ٹھیک ہے، تو پریشان نہیں ہونا کہ اگر ہم جا نہیں سکے یا کیا. اور ایک بات یاد رکھیے، کئی لوگوں بیچاروں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کب تلبیہ کہنا بند کرنا ہے. جب آپ نے جمرہ عقبہ کی رمی سے کرنی ہے، اس سے پہلے بس اب تلبیہ بند کر دینا، اب نہیں بولنا. ٹھیک ہے، یہ لبیک اللہم لبیک والا اب نہیں بولنا. یہ پیچھے سارا آپ ٹائم بولتے رہے ہیں نا، وہ اب نہیں بولنا. اب آپ نے جب سے احرام باندھا تھا اس وقت سے ابھی جا کے آپ نے تلبیہ کہنا بند کر دیا. بیچ میں سارا ٹائم آپ تلبیہ کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد جب آپ نے یہ آج کے دن جب آپ نے جمرہ عقبہ پہ کنکری ماری نا، تو اس کے بعد آپ نے یہاں پہ دعا کے لیے نہیں رکنا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پہ دعا نہیں کی تھی. وہ دعا جب کرنے کا ٹائم ہے وہ میں آپ کو بعد میں بتاتی ہوں. اب اس کے بعد آپ جمرہ عقبہ کی رمی کر کے واپس آ گئے ہیں اپنے ٹینٹ میں، اور یہ قربانی کا دن ہے تو قربانی آپ کی طرف سے ادا ہو گئی. اس کے اندر بھی بہت پریشان نہیں ہونا کہ ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی، وہ کر دیتے ہیں وہاں پہ. ٹھیک ہے. اب تیسرا جو کام آپ کا بال منڈوانے کا یا کٹوانے کا وہ آپ کرائیں. اب آپ اس کے بعد احرام کھول سکتے ہیں. یعنی عورتوں کا تو وہی کپڑے ہوتے ہیں، مردوں کے یہ ہے کہ وہ اپنا احرام کھول کے اب سلے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں، خوشبو بھی لگا سکتے ہیں. جو ساری جو احرام کی پابندیاں تھیں وہ ان سے لفٹ ہو جاتی ہیں، اب ختم ہو جاتی ہیں ان کے اوپر سے، سوائے ایک پابندی کے، اور وہ ہے شوہر بیوی کا تعلق. وہ نہیں ابھی کرنا جب تک طواف افادہ نہ ہو جائے، جس کو طواف زیارہ کہتے ہیں، طواف افادہ کہتے ہیں، ایک ہی بات ہے. تو یاد رکھیے گا یہ بات کہ ٹھیک ہے آپ نے دوسرے کپڑے پہن لیے، خوشبو لگا لی. جیسے ہم یہاں پہ عید کا دن ہے نا، وہ تو عید کا دن ہے، اب آپ میں اچھے کپڑے بھی پہن لیں. آپ عورتوں کو نہیں کہہ رہی کہ وہ اب زرق برق کپڑے پہن کے وہاں پہ گھومیں، لیکن مرد اپنے دوسرے کپڑے پہن سکتے ہیں. اب احرام کی چادریں اتار دی ہیں، اب خوشبو لگا سکتے ہیں. اب یہ سب چیزیں ان کی جو بالوں کا اور اتنا آپ احتیاط ناخنوں کا کرتے ہیں، وہ ساری پابندیاں اب آپ کے اوپر سے لفٹ ہو جاتی ہیں، سوائے یہ اس ایک پابندی کے. اب آپ کے پاس ٹائم ہے، اب آپ نے طواف افادہ کرنا ہے. طواف افادہ ایک رکن ہے اس کا، حج کا، یہ بہت ضروری رکن ہے، اس کے بغیر حج نہیں ہوتا. لہٰذا طواف افادہ کے لیے آپ کو جانا ہوگا اب واپس حرم. اب اس کے لیے بھی دیکھیں اس وقت میں پورے جتنے حاجی ہیں سب نہیں کرنا ہوتا ہے. تو قربانی کرنے کے بعد اب آپ وہاں جا سکتے ہیں. اچھا، اس میں آگے پیچھے بھی اگر ہو جائے، اب مثلاً ہم بہت سے لوگ ہمارے کہتے ہیں کہ ہمیں کیا پتہ ہماری قربانی ہوئی ہے کہ نہیں، اب ہم جائیں کہ نہیں جائیں طواف افادہ کے لیے، تو اس کی آپ پریشانی نہ کریں. اگر یہ آگے پیچھے بھی ہو جائیں تو کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہے.
اگر پہلے کسی نے یہ چیز کر لی بعد میں وہ چیز کر لی تو یہ جو 10 دن کے جو سارے کام ہیں یہ آگے پیچھے بھی کرنے، اس میں حرج کی بات نہیں، کیونکہ ایک بندے نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا تھا کہ میں نے یہ پہلے کر لیا یہ بعد میں کر لیا تو میرا کوئی حرج تو نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں. ٹھیک ہے، تو اس لیے اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ نے اپنی حجامت کرائی تھی تو اس کے بعد اگر آپ ناخن بھی کاٹ سکیں تو یہ مستحب ہے. مستحب میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ سے نہیں بھی ہوا تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب آپ طواف افادہ کے لیے گئے. طواف افادہ جس کو طواف زیارت بھی کہتے ہیں، یہ آپ نے کیا وہاں پہ، اور اس میں آپ رمل نہیں کرتے، یعنی جو تیز دوڑنا ہوتا ہے یہ نہیں کرتے. یہ آپ اس مرد جو ہیں وہ جیسے دائیں سے بائیں کندھے پر ڈالتے تھے، اپنے دائیں بغل سے گزار کے اپنا چادر کو، وہ بھی نہیں ہوگی، کیونکہ اب آپ دوسرے کپڑے پہن کے آ سکتے ہیں. تو اور آپ کو پتہ ہے طواف کے لیے باوضو ہونا ضروری ہے. لیکن اگر یاد رکھیے ایک بات بھی، کہ میرے پاس بہت سارے یہ کوسچنز آ رہے ہیں کہ ہمارے لیے وضو رکھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، ہمارے یہ پرابلم ہے، یہ جو بھی ہوتے ہیں. تو اگر ایسی بات ہے تو آپ لوگ اس چیز کو سمجھ جائیں کہ آپ کے لیے یہ ایک شرط نہیں ہے. بعض تو علماء نے اس کو شرط قرار دیا ہے کہ اس کے بغیر تو ہوگا ہی نہیں آپ کا طواف وضو کے بغیر. لیکن بعض اس میں کچھ ریلیکسیشن دیتے ہیں، جیسے امام ابن تیمیہ، تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں، وضو ایک شرط نہیں ہے، مستحب ضرور ہے کہ اگر آپ وضو میں ہیں تو بہت اچھی بات ہے، لیکن ایسا نہیں کہ ایک شرط ہے اور اس کے بغیر ہو نہیں سکتا. تو اگر خدا نہ خواستہ آپ کا وضو ٹوٹ جاتا ہے تو پھر بھی آپ اپنا پھر طواف جاری رکھیے. آ کے کر سکتے ہیں تو ضرور کر لیں، لیکن نہیں کر سکتے تو پھر آپ اپنا طواف جاری رکھیں، طواف مکمل کریں، اور اس کے بعد آپ پھر وضو کر کے پھر ظاہر آپ وہ جو 2 طواف کے نفل ہوتے ہیں وہ ادا کریں گے. لیکن بیچ میں بھاگ کے جانا اس کی ضرورت نہیں ہے پھر. لیکن جیسے میں نے آپ سے کہا کہ بعض لوگ اس کو ضروری قرار دیتے ہیں. اچھا، اب اس کے بعد میں نے آپ کو طواف کا سارا طریقہ بتا دیا ہے کہ کیا کیا آپ طواف کے اندر کر سکتے ہیں. اب جب آپ نے یہ طواف کر لیا تو اس کے بعد جو حج تمتع والے ہیں وہ سعی بھی کریں گے. ٹھیک ہے، اور اگر آپ حج قران والے ہیں تو آپ نے جو پہلے عمرے میں سعی کی تھی اسی میں آپ نے یہ حج کے وقت کی بھی سعی کی نیت کرنی ہے کہ یہ میرے عمرے کی بھی سعی ہے. کو بولنے کی ضرورت نہیں، مگر یہ میرے عمرے کی بھی سعی ہے اور یہ میرے حج کی بھی سعی ہے، یہ آپ نیت کر لیں. لیکن آپ کو اب پھر سعی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تھوڑا سا فرق آپ نوٹ کر لیجئے. حج قران اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو اب اس وقت پھر آپ کو سعی کی ضرورت نہیں ہے. حج تمتع والے ہاں وہ سعی بھی کریں گے اس کے بعد. ٹھیک ہے. اچھا، اگر خدا نہ خواستہ آپ اس دن طواف افادہ نہیں کر سکے، اور بہت دفعہ ایسے ہوتا ہے بسیں نہیں مل رہی، کبھی کچھ ہو رہا ہے، یا وہ بار بار تھوڑے گروپ کر کے لے کے جا رہے ہوتے ہیں اور آپ کو ابھی تک جگہ نہیں ملی، رات ہو گئی ہے، اب آپ کیا کریں، تو اتنے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. آپ ایام تشریق یعنی 11، 12، 13 میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں طواف افادہ. ٹھیک ہے، یہ نوٹ کر لیں، آپ 11، 12، 13 میں کسی وقت بھی کر سکتے ہیں. اچھا، اگر نیچے نہیں ہے جگہ تو اوپر جا کے کر لیں، اوپر بھی مشکل ہو رہا ہے تو ویل چیئر کے اوپر کر لیں. اور ایسی کوشش کریں کہ مردوں سے عورتیں جو ہیں نا وہ کم ہی ذرا ان کا مطلب ٹچ نہ ہوں، ان کے ساتھ راستے میں نہ آئیں، کیونکہ بھیڑ بہت زیادہ ہوتی ہے. اسی لیے محرم کی ضرورت ہوتی ہے آپ کو. یہاں پہ اپنے محرم سے کہیں کہ وہ آپ کے پیچھے رہیں اور آپ کے کندھوں کو پکڑ کے رکھیں. تو وہ سائیڈ سے جب آپ کے کندھے یا اپر آرم آپ کا بازو کا اوپر کا حصہ آپ کا پکڑ کے رکھتے ہیں تو سائیڈوں سے بھی کور ہو جاتے ہیں آپ، پھر پیچھے سے بھی. آگے تو آپ خود ہی دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں نا، آگے آپ خود نہ ٹکرائیں کسی میں.
اچھا، پھر آپ نے جب یہ طواف افادہ کر لیا تو الحمدللہ اب آپ کا سمجھ لیں کہ حج کے ارکان پورے ہو گئے. اب آپ واپس مینا آئیں گے اور یہاں پہ رات گزاریں گے، چاہے رات کا تھوڑا حصہ ہی باقی رہ گیا ہو، لیکن پھر بھی آپ نے رات آ کے مینا میں گزارنی ہے. اب یہ جو جتنے بھی کام تھے ان میں نے جیسے آپ کو کہا ترتیب بہتر ہے، لیکن اگر کوئی کام پہلے یا کوئی بعد میں ہو جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. تو اس لیے اس میں بھی پریشان نہ ہو. ہم بہت ساری چیزوں کو ٹو مچ اپنے اوپر طاری کر لیتے ہیں اور پریشان ہوتے رہتے ہیں. اچھا، اب آپ کے 10ویں دن کے کام ہو گئے. اب 11، 12 اور 13 تاریخ رہ گئی ہے. ان کو کہتے ہیں ایام تشریق. ایام تشریق یعنی اب کب سے شروع ہو جائیں گے؟ یہ اب 11ویں کی جو رات ہے، یعنی 10 اور 11 کے بیچ والی رات ہے. 10 تاریخ کو ہم لوگ، آپ کو پتہ ہے نا، یہاں پہ عید کرتے ہیں، تو وہ 10 اور عید کی جو رات ہو، 10 اور 11 کی درمیانی رات، اب اس سے ایام تشریق شروع ہو گئے. اس میں راتیں مینا میں گزارنی چاہیے. ہاں، کسی کو کوئی خاص مجبوری ہو جائے تو ایام تشریق کی راتیں مکہ میں گزارنے کی رخصت ہے. بعض دفعہ ایسے کوئی لوگ بیمار ہوتے ہیں، کوئی ایسے پرابلمز ہو جاتے ہیں، تو پھر وہ مکہ میں جا کے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دی ہے کہ وہ وہاں پہ رات گزار لیں. باقی لوگ پھر مینا میں ہی یہ راتیں گزاریں گے. آپ کو پتہ ہے اجر و ثواب کے اعتبار سے ایام تشریق تو جو ہیں وہ سال کے باقی تمام دنوں سے زیادہ افضل ہیں. اور ایام تشریق میں روزانہ تینوں جمرات کی، یعنی 11، 12، 13 میں نے آپ کو بتایا نا یہ ایام تشریق ہے، اس میں تینوں جمرات، جمرہ اولا، جمرہ وسطیٰ اور جمرہ عقبہ، ان کو ترتیب کے ساتھ آپ نے کنکریاں مارنی ہیں. اور کس ٹائم پہ مارنی ہے؟ زوال آفتاب کے بعد سے لے کے، یعنی سورج زوال ہو جاتا ہے نا، ظہر سے پہلے زوال کا ٹائم ہوتا ہے، اس وقت سے لے کے آپ مغرب تک یہ کنکریاں مار سکتے ہیں. اور جب آپ جمرہ اولا اور وسطیٰ کو ماریں گے کنکریاں تو اس کے بعد ذرا ہٹ کے آپ نے قبلہ رخ ہو کے دعائیں بھی کرنی ہیں. یہ مسنون ہے اگر آپ کر سکیں تو. اچھا، ایک اور آپ کو بات بتا دوں کہ اگر آپ نے واپس جانا ہے تو آپ راتیں، تو میں نے آپ کو بتایا کہ آپ راتیں جا کے مکہ میں گزار کے آ سکتے ہیں، یہ آپ کو رخصت ہے. لیکن اب آپ دن بھی گزارنا چاہتے ہیں وہاں پہ تو 11، 12 کے تو 2 دن آپ نے مینا میں ہی گزارنے ہیں. ٹھیک ہے، 2 دن گزار کے 12 تاریخ کو سورج غروب ہونے سے پہلے آپ نے مینا سے نکل جانا ہے. پھر اگر مینا میں آپ سورج غروب ہونے تک رہے تو 13 تاریخ کی رات شروع ہو گئی. اس کا مطلب پھر تو 13 کی بھی آپ کو کنکریاں مارنی پڑیں گی. ویسے تو میں آپ کو کہوں گی، دیکھیں آپ حج کے لیے جا رہے ہیں، آپ 11، 12، 13 وہاں پہ رہیں مینا میں. دیکھیں اس کا بھی ایک یہ حج کی اعمال میں سے ہے، سنتوں میں سے ہے. تو کیوں ہم یہ کہیں کہ ہم آپ کمفرٹیبل ہوٹل میں ہی جا کے رہیں اور یہاں پہ ہم سے رہا نہیں جا رہا، یا یہاں پہ ہم سے یہ ہے، کیونکہ ہم اتنے لگژری کے عادی ہوتے ہیں. یا بعض دفعہ وہ ہمارے جو گروپ والے ہوتے ہیں وہی لے کے واپس چل پڑتے ہیں، تو ان کو بھی ہم کہہ سکتے ہیں. تو لہٰذا آپ نے اگر جانا ہی ہے مینا سے، آپ تھک گئے ہیں، تو 12 ذی الحج کو آپ پھر غروب آفتاب سے پہلے مینا سے نکل جائیں گے 12 کو. لیکن اس سے پہلے بلا عذر اگر آپ ایام تشریق کی راتیں مینا میں نہیں گزار رہے تو پھر آپ پہ دم واجب ہوتا ہے، دم دینا ہوگا آپ کو، یعنی ایک جانور کی قربانی کرنی پڑے گی بلا عذر، خام خواہ ایسے ہی. ہاں کوئی مجبوری ہے آپ کی، ایسے مثلا کوئی بیمار ہو گیا ہوا ہے، کوئی اب کسی کو کوئی پرابلم ایسی ہو گئی، کچھ بھی پرابلم ہو سکتی ہے، تو پھر وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایسے لوگوں کو پھر اجازت دی ہے. لیکن خام خواہ نہیں کہ بھائی ہم سے یہاں پہ کچھ ہوتا نہیں ہے، کچھ بھی اپنے بہانے کر کے. ہم دیکھیں حج جو ہے نا وہ مشقت کا ہی تو نام ہے. اب آپ یہ سوچیں کہ بس مجھے آرام ہی آرام ملتا رہے. پہلے زمانے میں تو لوگ اتنی مشقت اٹھاتے تھے. ہمارے تو آج کل بالکل لگژری حج ہیں، اے سی والے ٹینٹ ہیں اور اندر پنکھے چل رہے ہیں اور کمفرٹیبل میٹریسز ہیں، وہاں پہ سوتے ہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ نہیں اب ہم واپس ہی جائیں اور جا کے وہاں پہ ہی رہیں. ہاں یہ ضرور ہے کہ آپ جا سکتے ہیں اور جا کے آپ نفلی طواف ادا کر سکتے ہیں،
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایام تشریق کے دوران جب تک مینا میں رہتے تھے تو روزانہ بیت اللہ شریف کا طواف کرتے تھے. تو اگر آپ کو اتنی استطاعت ہے، اتنی ہمت ہے تو پھر یہ کر سکتے ہیں، ادروائز اس کی ضرورت نہیں. اور مینا میں رہ کے ہی آپ اللہ کا ذکر کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ایام تشریق جو ہیں وہ کھانے پینے کے دن ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کے دن ہیں. اس کے لیے میں آپ سے کہوں گی کہ چونکہ وہاں پہ پورا دن آپ نے رہنا ہوتا ہے. اب آپ نے کیا ایک دفعہ جمرات کے لیے آپ چلے گئے، واپس آ گئے، بس اب اس کے بعد تو سارا وقت اپنے ٹینٹ میں. تو بہت ساری خواتین کو دیکھا ہے کہ وہ ادھر کی باتیں، غیبتیں، چغلیاں، اس کے اوپر ہنسنا، اس کی بات یہ ہم بھول جاتے ہیں کہ ہم یہاں پہ آئے کس لیے ہوئے ہیں. یہ حج ہے. لہٰذا اس وقت آپ نے اللہ کا ذکر زیادہ سے زیادہ کرنا ہے. اس کے لیے آپ اپنی اذکار کے جو بھی آپ کے پاس کوئی کارڈ ہیں، دعاؤں کی کتابیں ہیں، اور میں آپ سے یہ ضرور کہوں گی کوئی ایک تفسیر ہے آپ کے پاس تو وہ اپنے ساتھ رکھ لیجئے، کیونکہ ٹائم بہت ہوتا ہے. آپ ذکر بھی کر لیں گے، سب کر لیں گے، تو اس کے بعد آپ تھوڑا تفسیر پڑھ لیں. اگر آپ کو تھوڑا بولنا آتا ہے تو اپنے ٹینٹ کی عورتوں کو جمع کر کے چھوٹا سا ایک درس کر لیں، وہاں پہ ان کو اللہ تعالیٰ کی باتیں بتائیں. تو یہ آپ کے پاس بڑا اچھا موقع ہوتا ہے، کیونکہ دوسرے لوگ بھی خام خواہ ایک باتیں کر رہے ہوتے ہیں، کوئی فون پہ کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. تو بجائے اس کے کہ ہم فون پہ لگے رہیں یا ہم ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہیں، تو ہم چھوٹا سا ایک درس دے دیں وہاں پہ. اس کے لیے آپ ابھی سے کچھ نہ کچھ ٹاپک تیار کر لیں کہ میں 2-3 دن وہاں پہ ہوں گی تو میں نے یہ ٹاپک لوگوں کو بتانا ہے. پھر اسی طرح آپ یہ بھی بتا سکتے ہیں کہ آگے قرآن کے ساتھ جڑے ہیں، ہم اپنی زندگی میں اور کیا چینجز لے کر آئیں، اور کس طرح سے اپنے حج کو ہم اپنے اعمال نامے میں قائم رکھ سکتے ہیں. اس طرح کی ساری باتیں لوگوں تک پہنچائیے. تو یہ آپ نے کرنا ہے. اب یہ بھی ایک دیکھ لیں کہ اگر آپ 12 کو مینا سے واپس جانا ہی چاہتے ہیں تو پھر اب آپ کو 13 تاریخ کی رمی نہیں کرنے کی ضرورت. پھر آپ تو مغرب سے پہلے ہی نکل گئے نا، ابھی 13 تاریخ تو آئی نہیں ہے، تو آپ رمی نہیں کریں گے. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے لیے صرف طواف وداع رہ جاتا ہے، جو کہ آپ اس وقت کرتے ہیں جب کہ آپ رخصت ہونے لگتے ہیں مکہ سے. اس کے علاوہ آپ کے اوپر اب اور کوئی بھی چیز نہیں رہ جاتی. الحمدللہ تب تک آپ کا حج مکمل ہو چکا ہوتا ہے. حائضہ کے لیے ہے کہ اگر وہ طواف وداع نہیں بھی ادا کرتی تو کوئی حرج نہیں ہے، طواف وداع ادا کیے بغیر وہ جا سکتی ہے. اچھا، اس میں طواف وداع حج کا وہ آخری واجب ہے جس کو آپ نے اس وقت ادا کرنا ہے جب آپ نے جانے لگنا ہے. مینا سے نکلنے کے بعد جو لوگ واپس جانا چاہیں وہ مکہ سے طواف وداع کر کے نکل جائیں، اور باقی لوگ اگر جن لوگوں نے رہنا ہے اس کے بعد بھی تو وہ لوگ پھر بعد میں ادا کر سکتے ہیں جس وقت وہ جانے لگیں گے. تو یہاں تک آپ لوگوں کا حج کا سارا سفر مکمل ہوا. میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ یہ بھی بتاؤں گی کہ آپ لوگوں نے اپنے ساتھ کیا پیک کرنا ہے اس سفر کے دوران. اللہ تعالیٰ سب سے قبول فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك.